جو آج اطلاع آئی کہ اسپیکر نے اور کے پی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے لیے کور کمانڈر پشاور اور آئی جی کے پی کو اسمبلی بلایا جائے گا تاکہ وہ امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دیں، تو یہ کب ہو رہا ہے؟ کیا باقاعدہ لکھا جائے گا انہیں؟ دیکھیں سر، یہ تو مجھے اندازہ نہیں کہ اس کا اسکیجول کیا ہے. انہوں نے جیسے کہ آپ نے بتایا انہوں نے اناؤنس کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی یہ ایک آفیشیل انویٹیشن ہوگا، اور آفیشیل انویٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ریٹن ہی دیے جاتے ہیں، اور جو اس کا آفیشیل ڈیکورم ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے آنے والی کئی اسمبلیز کے اندر ایسے ہوا کہ سیکورٹی بریفنگز کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی ایم او وہ آتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جوائنٹ بریفنگ ہوئی تھی 9/11 کے بعد نیشنل اسمبلی کی. اس میں جنرل پاشا نے دونوں ہاؤسز کو اکٹھے جوائنٹلی جو ہے وہ سیکورٹی بریف کیا تھا، جو ہے 9/11 کے بعد وہ جو یہاں پہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ریڈ ہوا تھا اس پہ. اور اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ سیکورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اسمبلیز میں مختلف کمیٹیز میں آ کے بریفنگز دیتے رہتے ہیں. خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ آتے رہے اسمبلی میں، ایک اسمال گیدرنگس کے اندر دیتے رہے. تو اگر یہاں پہ کوئی ایسی بریفنگ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگوں کو سچویشن کا اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں حقائق کیا ہے، اور پھر ان کے اپنے جو کوئی کنسرنز ہیں وہ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، حقائق میں ایڈیشن کر سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور کہ اسی قسم کا ڈیزائن ان کے ذہن میں ہوگا. ٹھیک. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے جو انٹیریئر منسٹر نے درست پہلے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کی تھیں، گاڑیاں بھیجی تھیں، وہ واپس کر دی ہیں کیا کہ پرانی ہیں؟ کیوں واپس کی ہیں؟ یہ تو وفاق اگر تعاون کر رہا ہے بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کے لیے تو رکھنی چاہیے تھیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا جاوی صاحب. پلیز آپ نے خود ہی وجہ بتا دی کہ وہ پرانی ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، مجھے نہیں پتا. میں قسمیں میں نہیں چیک کیتیاں لے تک نہ تسی چیک کیتیاں. چلو میں تم دس دینا میں تم دس دینا سر. بلٹ پروف گاڑی کیونکہ وہ ایک اپنی ڈائنامکس ہوندی ہے. بلٹ پروف گاڑی جو ہے اگر وہ 3 سے 4 سال چل جائے تو اس کی بلٹ پروفنگ جو ہے وہ کسی حساب کتاب کی نہیں رہ جاتی. اپنے ذہن میں رکھیے گا. بلٹ پروف گاڑی دوسری گاڑیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے لی ہے تو 5 سال 10 سال محکمے کو آپ نے دے دی ہے تو وہ چلتی رہے گی. بلٹ پروف گاڑیوں کے ٹائروں کی ایک اپنی میعاد زندگی مدت ہوتی ہے. ان کی جو بلٹ پروفنگ شیٹس اور جو گلاس ہوتا ہے اس کی اپنی مدت ہوتی ہے. 3 سال بعد اس کی بلٹ پروفنگ افیکٹو نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ان کو پرانی گاڑیاں دے دی ہیں یا آپ نے کوئی ایسی ناپائیدار لیٹس سے B6 پلس B7 نہیں دی ہے، کوئی B5 آپ نے دے دی ہے، تو وہ پھر ایم خام خواہ کا احسان ہے، وہ تو پھر سٹنگ ڈک ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے اناؤنسمنٹ بھی سنی ہے، آپ نے بھی یہ سوال پوچھ لیا، تو یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے. نہیں، یہ تو بڑا مجھے ذاتی طور پہ ویسے پاکستانی افسوس ہوگا کہ ایک ایسا صوبہ جہاں امن و امان کی صورتحال زیادہ مخدوش ہے، ہمارے جو پولیس اہلکار یا دیگر محکمے انہیں تو بلٹ پروف گاڑیوں کی مزید ضرورت ہے. ایسی صورت میں اگر وفاق ہمیں کچھ دے رہا ہے اس صوبے کو، اور وہ بھی اگر پرانی جعلی یا ناکارہ بلٹ پروف گاڑیاں دے رہا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے. میں تو اس کی مذمت کروں گا، بلکہ سوال لکھ کے بھیجوں گا. افسوس کی تو نہیں ہے، افسوس تو چھوٹا لفظ ہے، یہ تو شرمناک گل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردی کی جنگ میں اتنے سنجیدہ ہے تو کیا مرنے کے لیے پھر کے پی کے لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ تسی نانو یہ گڈیاں دے رہے ہو اپنے واسطے؟ تو تسی بلٹ پروف گڈی دے ٹائر بھی 2-2 کروڑ دے منگا رہے ہو چیف منسٹر پنجاب واسطے، ٹائر صرف. ٹھیک ہے، تو یہاں جنہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے فرنٹ لائن کی طور پہ لڑنا ہے، شہادتیں ہو سکتی ہیں، فتوحات ہو سکتے، اس میں اور وہ روک کے کھڑے ہیں تو آپ پنجاب والے بچے ہوئے. کس قسم کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صوبے کے پاس بہت پیسہ ہے، صوبہ سرپلس ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چیف منسٹر جاتے ہوئے 300 ارب آلموسٹ 280 بلین پلس جو ہے وہ سرپلس چھوڑ کے گئے ہیں. تو بالکل صوبہ کین افورڈ ان کو. پھر مطلب شیخ صاحب اگر صوبے کے پاس بہت پیسہ اور سرپلس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر صوبے نے جو نیشنل ایکشن پلان چاہے وہ پرانا ہو یا ریوائزڈ ہو، اس کے تحت جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے میئرز لینے تھے وہ کیا لیے؟ کاؤنٹر ٹیررزم کے محکمے میں آپ کے ہاں صرف 3200 افراد ہیں. کیا یہ بات درست ہے
اگر 3200 سے ہی ہیں تو زیادہ بھرتیاں کیوں نہ کی گئیں؟ بلٹ پروف گاڑیاں خود سے کیوں نہ خریدی گئیں؟ میرے سوال ہے آپ سے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس ویری انفارچونیٹ. ویسے یہ سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کوئی صوبے کا آدمی دیتا تو بہتر ہے، بٹ اب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ بڑی ہی مخدوش صورتحال تھی جس وقت جو لاسٹ چیف منسٹر ہیں انہوں نے سنبھالا. گو کہ پچھلی 2 سکسیسو گورنمنٹس ہماری تھیں، اس کے باوجود بڑی صورتحال جو تھی مخدوش تھی. یہاں تک کہ پچھلے 5 سال سے دیے ہوئے کو جو پیسے تھے جس میں ان کو گنز چاہیے تھی، دہشت گردی کے لیے لڑنے والی پولیس کو بندوقیں اور ایمونیشن چاہیے تھے، جس کے کروڑوں روپے جو ہے وہ کو جمع کیے گئے تھے، مگر وہ کئی سالوں تک نہ پیسے واپس آ رہے تھے، نہ ہی ہمیں باہر سے خریدنے کی اجازت دے رہے تھے، اور نہ یہ خود گنز دے رہے تھے. کین یو امیجن دیٹ؟ وہ پھر لاسٹ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بڑا لڑ کے وہ بندوقیں لی. پورے صوبے کے اندر سنائپر رائفلز نہیں تھی پولیس کے پاس. یہ آپ کی پچھلی جو ہماری جو رہے ہیں چیف منسٹرز کے ٹائم میں پہلی دفعہ سنائپر رائفلز جو ہیں وہ پریکیور کی گئی. ڈی پی اوز کو صوبے نے بلٹ پروف جو ہے وہ گاڑیاں خرید کے دی، ڈی ایس پیز تک کو دی. اور جو سی ٹی ڈی کا جو بنایا انہوں نے، اگر آپ دیکھیں پشاور کے اندر ہیڈ کوارٹر تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہ جو ان کے وزیر نون لیگ والے کہانیاں سی ٹی ڈی کی بناتے پھرتے ہیں، جا کے دیکھو پنجاب میں اسلام آباد میں آپ کو اس کے ساتھ کی کوئی چیز نہیں ملے گی جس طرح کی. سو اوبیسلی پچھلے 1.5 سال کے دوران وہ جو کمی کمزوریاں تھیں ان پہ کام ہو رہا تھا اور بہت سارا کام ہوا. اور تو اور شیخ صاحب مجھے آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ بات سنا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں تو یہ سب ہوا. اس سے پہلے جو 2 ادوار تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. اس دور میں پورے صوبے میں سنائپر رائفلیں نہیں تھیں پولیس اور اداروں کے پاس، اور وہ صوبہ جس نے جو کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ہے. تو یہ بحیثیت صحافی میرا سوال تو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز، پی ٹی آئی کے جو برینز ہیں ان کے سامنے آئے گا. ایسے ہی بنتا ہے، ایسے ہی بنتا ہے. بالکل آپ کا سوال ٹھیک بنتا ہے. اور میرا یہ تو نالائکی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی انسان ہے اور جنہوں نے وہ سنبھالا ان کو جواب دینا چاہیے. مگر بہرحال اس بحث میں جائے بغیر یہاں کی لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہیں. اور اس میں پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ، سہیل آفریدی از سیریس، علی امین واز سیریس، اور انشاءاللہ یہ وہ جنگ میں اپنی پولیس کو اکوپ کر رہے ہیں. دے آر رائٹ ان دی شیخ صاحب یہ نالائکی تھی، ناکامی تھی، نا اہلی تھی، کیا تھا؟ میرے خیال میں آپ مجھ سے میری گورنمنٹ کے اوپر کوئی اس قسم کا وہ کروائیں. میں نے ایک آپ سے سچی بات ہے وہ شیئر کر لی ہے. ہوں تسی میروں اینالسٹ نہ بڑھاؤ، میں نے تسی انفارمیشن سیکٹری رہنے دیو. آپ چلیں، آپ انفارمیشن سیکٹری کی حد تک ہی رہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو صوبہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے نا سر، ایسے نہ کریں. فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ایک صوبہ، اگر اس کے پاس سنائپر رائفلیں نہیں ہوں گی تو میں اس دور کے حکمران، ان کو لگانے والے رہنما، اس جماعت سے سوال اٹھاؤں گا. میرا کام ہے میں اٹھاؤں گا. اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں دوسرا، آگے موضوع بدل لیتے ہیں سر، کیونکہ ظاہری بات آپ اس پہ جو گفتگو تھا آپ نے کر لی. یہ کابینہ کب تک تشکیل پائے گی، اور کیا یہ تاثر درست تھا کہ جی کوئی ایڈوائزری کمیٹی بن رہی ہے نئے سی ایم کے ساتھ مل کے وہ کام کرے گی؟ نہیں، کوئی ایڈوائزری کمیٹی نہیں بن رہی. ایسی ایڈوائزری کمیٹی کا کانسیپٹ جو ہے کسی نے ضرور خان صاحب کو پیش کرنے کی جسارت کی، مگر خان صاحب نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. سو اس قسم کی نہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل ہے نہ کوئی کمیٹی ہے. جو آدمی ایم پی اے بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، وہی اہل ہے وزیر اعلیٰ بننے کا، اور وہی آدمی صوبے کو چلانے کا اہل ہے. سو اس دی چوائس بائی خان صاحب. یہی لوگ تھے پہلے جو کیبنٹ میں تھے، انہی لوگوں میں سے اور اسی اسمبلی میں سے انہی 92 لوگوں میں سے وزیر آئیں گے اور وہ پورے اہل ہیں. کسی کو باہر سے کسی اور صوبے سے یا یہیں سے کسی نان الیکٹڈ آئنسٹائن کو جو ہے کسی ایڈوائزری کاؤنسل کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو خان صاحب اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. رہ گئی آپ کی بات اس کی کیبنٹ کی. خان صاحب نے یہ ڈسکشن جو ہے ہمارے نوجوان وزیر اعلیٰ کے وہ کیا ہے کہ وہ کلی ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ جو ہے اس کو پرپوز کریں. پرپوز کرنے کے بعد وہ خان صاحب سے ڈسکس کر لیں گے اور ڈسکس کرنے میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب نے سارا اختیار جو ہے وہ آفریدی صاحب کو دیا ہے. اور وہ خان سے ملنے سے پہلے ابھی تک کی جو صورتحال ہے جو میرے پاس اطلاع ہے وہ خان صاحب سے ملے بغیر وہ اناؤنس نہیں کریں گے کیبنٹ.